رسائی کے سامعین کو نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں اس زینت مجلس کو جو تعارف سے پرے ہے۔ ہندوستانی ریاست راجستھان کے علاقے سوائی مادھوپور بہتیل سے تعلق رکھنے والے شاعر جناب سرفراز بزمی فلاحی صاحب ہیں۔ سرفراز بزمی صاحب کی ولادت 2 فروری 1967 کو ہوئی۔ ان کا اصل نام سرفراز احمد خان ہے، تاہم ادبی حلقوں میں سرفراز بزمی صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سرفراز بزمی صاحب نے راجستھان یونیورسٹی جے پور سے گریجویشن فارسی، اردو اور تاریخ کے مضامین مکمل کیے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند اجمیر یونیورسٹی سے حاصل کی۔ سرفراز بزمی صاحب کا تعلق راجستھان کے ضلع سوائی مادھوپور میں قصبہ بہتیل سے ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ میں داخلہ لیا، جہاں سے 1985 میں عالمیت اور 1987 میں فضیلت کی اسناد حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ عرصے اسلامیہ سینئر سیکنڈری اسکول سیکر راجستھان میں تدریسی خدمت انجام دی۔ ان دنوں راجستھان کے محکمہ تعلیم میں مدرس ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ذاتی طور پر فاطمۃ الزہرا گرلز اسکول قائم کر رکھا ہے۔ سرفراز صاحب اصلاً عالم دین ہیں، علاقے میں اسی حیثیت سے ان کا تعارف ہے۔ وہ راجستھان علماء قوم کے جس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے ناظم ہے، لیکن ساتھ ہی ادبی ذوق بھی ان کی شناخت ہے۔ اسی وجہ سے ادارہ ادب اسلامی راجستھان سے بھی ان کی وابستگی ہے۔ ان کا اصل تعارف اسلام پسند شاعر کی حیثیت سے ہے۔ ان کے کلام نے انہیں عالم شہرت عطا کی ہے۔ انہیں بڑے مشاعروں میں عزت و احترام کے ساتھ مدعو کیا جاتا ہے۔ ان کے اشعار رسائل و مجلات کی زینت بنتے ہیں۔ آپ کی شاعری کا انداز علامہ اقبال کی لہجے میں ہوا کرتا ہے۔ آپ مختلف موضوعات پر مضامین تحریر کرتے ہیں جو اکثر اردو اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر ہفتے آپ کا منظوم کلام ملک و بیرون ملک رسالوں میں شائع ہوتا رہتا ہے۔ آپ بطور مدرس راجستھان میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ جو حق سے کرے دور وہ تدبیر بھی فتنہ، جو حق سے کرے دور وہ تدبیر بھی فتنہ، اولاد بھی اجداد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ احباب کے اصرار پر انہوں نے ہمت کی اور اوراق پریشان کو جمع کیا اور انہیں کتابی صورت میں مرتب کیا۔ یہ کتاب نوائے صحرا کے نام سے منظر عام پر آ گئی ہے۔ سرفراز بزمی صاحب کے کلام میں حالات حاضرہ پر زبردست پکڑ پائی جاتی ہے۔ وہ عالم اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان پر پوری بے واقعی سے تبصرہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ترکی میں رجب طیب اردوغان کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے یہ خطاب کہا تھا: ستم کی دھوپ ڈلی آسماں پہ نکلا چاند، ستم کی دھوپ ڈلی آسماں پہ نکلا چاند، کرن امید کی مغرب میں جگمگائی ہے، خدا کرے یہ کوئی مصطفیٰ کا کمال نہ ہو، دیار ترک سے ٹھنڈی ہوا تو آئی ہے۔ قابل تعریف بات یہ ہے وہ ان حالات سے دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ وہ رجائیت پسند شاعر ہیں، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں وہ امید کی شمع جلائے رکھتے ہیں۔ بجھا بجھا کے وفا کی تمام قندیلیں، حرم کا پیر بھی خشک ہے مگر اندھیرا ہے، یہ کول چشمے مگر دیکھتے نہیں شاید، اسی لہو سے نکلتا ہوا سویرا ہے۔ شاعر اپنے ملک کے حالات سے غافل نہیں ہے، یہاں وہ اسلام کی بقا اور عظمت کے متمنی ہے، اور کفر کے سرگنا لوگوں کی سرگرمیاں انہیں ایک آنکھ نہیں پاتی۔ تو لیجئے میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، میں حضرت سے بس احترام عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور جزئیات اور پند و نصائح سے ہم تشنگان علوم کو محظوظ فرمائیں۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. میں جو نہیں ہوں وہ بھی آپ نے بتایا. الحمدللہ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. انتہائی قابل احترام صدر مجلس محترم جناب حضرت مولانا نعمان صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما محترم جناب مولانا افسر ندوی صاحب بہت خوبصورتی سے نظامت فرما رہے. ہمارے ناظم اجتماع، ناظم جلسہ، اور بہت مرتب انداز سے اس جلسے کو اور اس کے مضامین کو منتخب کرنے والے یہاں کے منتظمین. اس انتہائی اہم محفل میں تشریف فرما تمام حاضرین، عزت مآب بہنوں، ماؤں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج اس موقع پر جبکہ رات ٹھنڈی ہے اور اس ٹھنڈ میں عام طور سے لوگ نکلنا پسند نہیں کرتے، آپ اپنے ننھے معصوموں کی زبان سے کچھ کلمات سننے کے لیے اس چھوٹے سے مقام پر جمع ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی مسجد کے سامنے جمع ہوئے ہیں. یہ اس بات کا اندیہ ہے، اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کے دل میں اس علم سے، جسے علم مشرقی کہتے ہیں، علم وحی کہتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے بڑی جگہ ہے. شرط صرف یہ ہے کہ کوئی اسے مہمیز دینے والا ہو، اسے تھوڑا سا انسپائریشن دینے والا ہو. اللہ کا شکر ہے کہ اس ماحول میں ایک شخص نے آغاز کیا، ابتدا کیے، اور اتنے خلوص سے آپ کو دعوت دی، اتنے خلوص سے پکارا گیا کہ اس چھوٹے سے مقام پر، چھوٹی سی کالونی میں اتنی بڑی تعداد اتنے دیر تک اس اتنی اجتماعیت کے ساتھ جمی ہوئی ہے. یقیناً یہ اللہ کا کرم اور آپ کی خلوص دل سے دی ہوئی دعوت کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ان بچوں کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا. مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی باتیں کرنے کی بجائے ان معصوم زبانوں سے جو چیزیں نکلی ہیں ان میں سے چند ایک پر آپ سے بات چیت ہو جائے تو بذات خود بہت بڑی بات ہے. ایک 5 سال کا 7 سال کا بچہ اس مائک پہ آ کر کے بولتا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے. اور آ کر کیا بولتا ہے؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی آ کر کے اللہ کا کلمہ سناتی ہے، رسول کا کلمہ سناتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر ہی اگر غور کر لیا جائے تو امت مسلمہ نہیں، پوری دنیا کی نجات کے لیے کافی. یہاں بچوں نے جو چیزیں بیان کی ان میں توحید تھی، رسالت تھی، آخرت تھی، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیز، وہ اعمال جن کے ذریعے سے یہ دنیا، اس دنیا کو جنت بنایا جا سکتا ہے. میں انہی عنوانات پر تھوڑی دیر کے لیے آپ سے بات چیت کروں گا، کیونکہ یہ احساس ہے کہ یقیناً رات بڑھ رہی ہے اور رات اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے تو آپ کو بھی سردی کا احساس ہو رہا ہے. عزیز ترین بھائیوں، یہ کائنات جو آپ کو نظر آتی ہے اس کی وسعت کتنی ہے، کتنی بڑی ہے یہ کائنات. آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ کو آپ کا گھر بڑا لگتا ہے. ایک پہاڑ پہ جا کر کے آپ کے گھر کو دیکھیں گے تو آپ کا گھر
نسبتاً چھوٹا لگے گا. پہاڑ سے اوپر اگر ہوائی جہاز سے آپ کے مکان کو دیکھیں گے تو مشکل سے آپ کا مکان شہر میں آپ کو نظر آ پائے گا. اسی طرح سے نظروں کو اور وسیع کر کے اور بلندی پر جا کر کے چاند پہ جا کر کے آپ کے مکان کو دیکھنے لگے, آپ کی سڑکوں کو دیکھنے لگے تو نظر ہی نہیں آئے. اسلام انسان سے یہ چاہتا ہے کہ اپنی نظروں کو وسیع کر دے, بہت وسیع کر دے, اللہ کی نظر سے دیکھے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن کو ہم پریشانیاں کہتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جن کو ہم تکلیف کہتے ہیں, یا چھوٹے چھوٹے خطرات جن کو ہم خطرہ کہتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اللہ کی آنکھ سے دیکھیں. وہ لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, ان کی سازشوں سے آدمی ڈر جائے, لیکن بہت اونچے انداز سے اگر وہ سوچے گا تو یقیناً اس کو پتہ چلے گا کہ میں کائنات کے جس خالق سے لو لگائے ہوئے ہوں اس کی حیثیت اتنی ہے تو اس کی نظر میں یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. آپ کا تعلق اس وحدہ لا شریک سے ہے جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں, جس کے روکنے سے آندھیاں رک جاتی ہیں, جو جب چاہے جس کا چراغ بجھانا چاہے بجھا دیتا ہے, اور جب چاہے راتوں رات آدمی کو عزت والا بنا دیتا ہے. وہ مالک الملک ہے, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جو کل تک حکمراں تھے وہ آج گلی گلی در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ جس کو چاہے عزت والا کر دیتا ہے, وہ جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ساری چیزیں اسی وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے جو انتہائی قادر مطلق ہے, جس کے دائرے قدرت سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے. دنیا کا کتنا بڑا طاقتور ہو, وہ جب چاہے تو دریاؤں سے موسیٰ کو نکال دیتا ہے, فرعون کو غرقاب کر دیتا ہے. وہ اگر شفایات کرنا چاہے تو خاص کی ایک چٹکی سے آدمی کو شفا مل جاتا ہے, اور اگر وہ کسی کو بیماریاں دینا چاہے ایک ادنا سے مچھر سے بڑے بڑے نمرودوں کو ختم کر دیتا ہے. وہ اتنی بڑی طاقت والا ہے جس سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑا ہے, تو آپ چھوٹے نہیں ہیں. نسبتیں بڑی ہوتی ہیں تو آدمی بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے, یہ کائنات اس کی ہے. اس نے کچھ اختیارات دے کر کے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے, صرف محدود اختیارات, بہت اختیار نہیں ہے. آدمی کے پاس اس کی موت کا اختیار نہیں ہے, اس کی زندگی کا. وہ اس نے جہاں چاہا وہاں پیدا نہیں ہوا. اللہ نے کسی کو غریب کے یہاں پیدا کر دیا, کسی کو امبانی کے یہاں پیدا کر دیا, یہ اس کی مرضی ہے. کسی کو بہت دولت مند بنا دیا تو کسی کو جو ہے لقمے کا محتاج کر دیا, یہ اس کی تقسیم ہے. اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت محدود دیے ہیں. صرف اس چیز کا اختیار دیا ہے, وہ چاہے تو اپنی اس پیشانی کو ایک ادنا سی چیز کے سامنے جھکا دے, اور چاہے تو اپنی نسبت اس رب کائنات سے جوڑ کے رکھے جو پوری کائنات کا اکیلا مالک. ایک بچے نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ آدمی جو اس کائنات کے مالک سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے, اس میں اور اس آدمی میں جو کسی چھوٹی سی چیز کی, جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی چیز کی پرستش کرنے لگ جائے, اس کی بندگی کرنے لگ جائے, ان دونوں میں بڑا رات اور دن کا فرق. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تکریم کی ہے اور کہا ہے آدم کے بیٹے, اے انسان, تیری حیثیت یہ نہیں ہے کہ تو ادنا چیزوں کے سامنے جھکنے لگ جائے. تیری حیثیت یہ ہے کہ پوری کائنات کا اکیلا تو ہے جو صاحب اقتدار ہے. اللہ کا خلیفہ تو ہے, اللہ صاحب اقتدار. اس کے بعد اس نے انسان کو جو اس چیز کا اختیار دیا ہے, با اختیار مخلوق. اس لیے تیری حیثیت نیچے جھکنے کی نہیں ہے, بلکہ اس کائنات کو اللہ کے سامنے, اس مخلوق کو اللہ کے سامنے جھکا, یہ تیرا کام. وہ وحدہ لا شریک. پہلی بات تو یہ تکریم انسانیت, انسان کی تکریم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے, اپنے پیغام کے ذریعے سے کرنا سکھایا. یہ ان بچوں نے پہلا پیغام تو آپ کو یہ دیا کہ انسان مکرم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے آدم ذات کی, آدم کے بیٹوں کی تکریم کی, عزت بخشی ہے. یہ پیشانی
اس کام کی پورے وجود میں، انسان کے وجود میں سب سے محترم چیز اس کا سر ہے، اس کی ناک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی چیز جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہے وہ انسان ہے، اور انسان کے اس وجود میں سب سے بڑی چیز اس کا سر اور اس کی ناک ہے۔ یہ کسی ایسی چیز کے سامنے، اس کا دل کسی ایسی چیز کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے جو اللہ کی مخلوق ہو، صرف اللہ کے سامنے۔ یہ پہلا، جس کو توحید میں ایک بچے نے تو باقاعدہ پوری سورہ سنائی، پہلا آپ کو پیغام دیا۔ اس پیغام کو اگر پکڑ لے تو بچے نے شعر سنایا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی اس ایک در پہ جھک جاتا ہے تو کتنے در ہیں جن سے بیزار ہوتا ہے، بچ جاتا ہے سارے در پہ، اور جو اس در سے ٹھکرا دیا جاتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اسی وحدہ لا شریک کے ہو جاؤ، اسی کے ہونے میں بھلائی ہے۔ ان بچوں کا پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام ان بچوں نے آپ کو یہ دیا ہے، اے انسانوں، اے لوگوں، یہ دنیا آخر کیا ہے؟ فانی ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، آپ تاریخیں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جن کے ہزار کو سیوک ہوتے تھے، جن کے 10,000 بیویاں ہوتی تھی، جن کے محلوں کی اتنی بڑی تعداد اور اتنی بڑی وسعت ہوتی تھی کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو ان کی مٹھیاں کھلی ہوئی تھی کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کچھ بھی لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ ان کے کفن میں کوئی جیب نہیں تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اشرفیاں لے کے نہیں گئے ہیں۔ جب لوگ قبر میں اتارنے کے لیے گئے تو ایک بچی بتا رہی تھی کہ قبر کے ماحول میں اکیلی ہوں، وہ قبر میں اکیلے اتار دیے گئے۔ وہاں پوچھا گیا زندگی کیسے گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، من أين اكتسب وفيما أنفق۔ وہاں سوالات کیے گئے، اس کے پاس کتنا جواب ہے؟ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ان تینوں سوالوں کا متعین جواب ہو، مکمل جواب۔ ان بچوں کا دوسرا درس آپ کو یہ کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے پلیٹ فارم پہ، یا ایک رہگزر میں گزرنے والا ایک مسافر ہوتا ہے۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترک۔ مجھے دیکھو، میں دنیا میں ایسے ہوں جیسے ایک سوار جو کسی ریگستان کا سفر کر رہا ہے، دوپہر کا وقت ہو، کسی سایہ دار پیڑ کے نیچے رک جائے، تھوڑی دیر آرام کرے پھر چل جائے۔ یہ نہیں کہ اس پیڑ سے اتنی لو لگا لے کہ اس کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ یہ دنیا چھوڑنی ہے، آج نہیں تو کل چھوڑ۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو اس دنیا سے لو لگا لے، اس دنیا میں دل لگا لے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے سفر پہ نظر رکھے، منزل پہ نظر رکھے۔ یہ دوسرا پیغام ہے ان بچوں کے ذریعے سے جو آپ کو دیا، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا، اے لوگوں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس دھرتی کے سینے پر، اس دھرتی کی چھاتی پر جو بھی ہے اسے فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تو اللہ۔ شان تو اسی کی باقی رہے گی۔ آپ بڑے محل بنا کر کے، بڑا مقبرہ بنا کر کے یہ چاہیں کہ بادشاہ کا کئی صدیوں تک نہیں، ہمیشہ تک نام رہ جائے، جب تک سورج چاند رہے گا فلاں تیرا نام رہے گا، کسی کا نام نہیں۔ یہ ہمارے منہ کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ مقام جہاں آپ بیٹھے ہیں 100 سال پہلے کس کے پاس تھا آپ کو پتہ نہیں، 100 سال بعد آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ کس کا ہوگا یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأي أرض تموت۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کل کیا حادثہ پیش آ جائے، اور کوئی نہیں جانتا کہ دھرتی پر جا کر کے اس کی موت آئے گی۔ موت تو آئے گی،
خبریں آتی ہیں، آپ کا فون آیا آپ کے عزیز کا کہ یہاں سے چلنے کی تیاری ہو گئی ہے، ٹکٹ اوکے ہو گیا ہے، آ رہا ہوں، لیکن دوسرے ہی پل کسی رشتہ دار کا فون آتا ہے کہ فلاں صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ کبھی نہیں آئیں گے، ان کی لاش تو آ جائے گی، وہ نہیں آئیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سبزی لینے کے لیے گیا، لوٹ کے کبھی نہیں آیا، کب کس کی موت آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ دوسری یہ حقیقت ہے کہ دنیا چھوڑنے کی چیز، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ تمہیں اس تکاثر نے، مال کمانے کی دھن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے نے غافل کر دیا ہے موت سے اور اللہ کی ذات سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے حساب سے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اچانک تمہیں قبروں کی دیا، اچانک تمہیں قبر کے دہانے پر اپنے آپ کو جو ہے پاؤ گے تم، پھر اس وقت جب آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ، ابھی تک جو کچھ کر رہے تھے وہ تو خواب تھا، نیند کے دن تھے، دن تو اب ہوا ہے۔ تو دوسری یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے، آپ جان بوجھ کے چھوڑیں، چاہے انجانے میں چھوڑیں، رضامندی سے چھوڑیں کہ بے رضا سے چھوڑیں، آپ کو چھوڑیں۔ تو پھر عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی اس حیثیت کو پہچان جائے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنا لے، اور موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اس کی تیاری کرے۔ وہ آدمی اللہ کے نزدیک عقل مند ہے۔ وہ آدمی عقل مند نہیں ہے کہ حاجی صاحب نے 10 منزلہ عمارت بنا لی، بڑے بڑے محل تعمیر کر لیے، تو چھوڑ کے تو جانا ہی ہے، ہر حال میں چھوڑنا ہے اسے۔ یہ احساس قرآن پاک انسان کو کروانا چاہتا ہے۔ سورہ مریم کی وہ آیت کہ اے لوگوں، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اس زمین کے وارث تو اصل ہم ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو تمہارے باپ دادا کی جو وراثت ہے وہ تمہارے پاس ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس رہے، کسی اور کے پاس بھی۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیوالیے ہوتے ہوئے دیکھو گے، جو لوگ آج امبانی اور اڈانی ہیں وہ کل نہیں تھے، اور جو کل کے امبانی اور ٹاٹا اور فلاں تھے ان کے اب جو زیادہ آتے پتے نہیں ہیں، یہ ہیں۔ کل کون ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ دوسری حقیقت ہے، یہ بچوں نے آپ کو سکھائی۔ تیسری ان بچوں نے جو آپ کو بات بتائی وہ یہ کہ جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس، کیا ایک دن، جب چھوڑنا ہی ٹھہرا تو 100 برس اور ایک دن کی کیا بات ہے، تیاری اسی کی کرو نا، جہاں جانا ہے۔ اس دنیا میں آدمی بہت ساری چیزوں کے اندیشے رکھتا ہے، ہماری مائیں بہنیں بہت ساری چیزوں کو سجا کے رکھتی ہیں، کیوں؟ بچوں کے کام آئے گی، بچوں کے پوتوں کے پڑ پوتوں کے کام آئے گی۔ اتنی لمبی اسکیم کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ اللہ کی اسکیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جن کے باپ دادا انتہائی قریب ہوں گے، اور آج آپ کے پاس وہ سہولتیں ہیں جو کبھی بادشاہوں کو نہیں تھیں، ایسا ہے نا؟ آج جو ہم کو سہولتیں ہیں ضروری نہیں کہ ہمارے پوتوں اور پڑ پوتوں کو وہ ملیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ تو تیاری اس وقت کی کرو جہاں جانا ہے۔ یہ تیسرا میسیج ہے، تیسرا پیغام ہے جو ان بچوں کے ذریعے سے آپ کو دیا، اور اس کو ہم آخرت کہتے ہیں، اسے ہم اس دنیا کے بعد والی دنیا کہتے ہیں، لائف آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد کی زندگی۔ اور اس زندگی کے بارے میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں وہ شخص کامیاب ہوگا، وہاں وہ شخص سرخرو ہوگا جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، اچھے اعمال کا پلڑا۔ اے لوگوں، تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ اس دن نامہ اعمال جب پیش کیے جائیں گے تو کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کا دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جو دائیں ہاتھ میں جس کو مل جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ڈسٹنکشن سے پاس ہو گیا ہے،
بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے اور جنت اس کے لیے ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو وراء ظہری یا ان کے جو ہے شمال میں، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ ناکام ہو گئے، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے دنیا میں وہ کتنی بڑی حیثیت کا مالک ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو فوراً کہے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہو۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب کیا رہا، اس کا کچھ یہ پتے کھلتے ہی نہیں تو اچھا تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، دنیا کی موت یاد کرے گا اور کہے گا کاش وہ جو موت آئی تھی نا وہی فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد مجھے اٹھایا نہیں جاتا۔ تمنائیں کرے گا ما اغنی عنی مالیہ، دنیا میں جو مال جس پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا، فیصلے خرید لیتا تھا سپریم کورٹوں کے بھی، ہائی کورٹ کے جج کو خرید لیتا تھا جس پیسے سے، وہ پیسہ یاد آیا۔ لوور کورٹ کے سارے جج خرید لیے جاتے تھے، مرڈر کرنے والے بری ہو کر کے آ جاتے تھے، وہ پیسہ یاد آئے گا۔ ہاں وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش مجھے میرا یہ نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، اور کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے ہاتھ میں کوئی کام ہی نہیں آتا، یہاں سکے چلے ہی نہیں رہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، وہ طاقت ایک اشارے پر اس کے ساتھ پورا کی پوری ایک جمعیت آ جاتی تھی، لاٹھیوں کی ایک پوری کی پوری ٹولی آ جاتی تھی، فوج کے دستے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ یاد آئے گی اور کہے گا وہ بھی میرے کوئی کام نہیں ہے۔ ہلاک عنی سلطانیہ، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اے فرشتوں کیا چھوٹ دے رکھی ہے، کیوں چھوڑے ہوئے ہو؟ یہ حاجی صاحب، یہ نام کے حاجی صاحب تھے، بے ایمانی کرنے میں کہیں کوئی کمی نہیں رکھی، جیسے غیر حاجی صاحب کرتے تھے ویسے یہ کرتے تھے۔ خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں جھونک دو اس کو۔ کیسا خطرناک منظر ہوگا، آدمی کیوں نہیں اللہ رہتا ہے اس سے۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے کندھوں پہ رکھ کر کے قبرستان چھوڑ کے آئے ہو، آپ بھی تو گئے ہوں گے، اتنے لوگوں کو چھوڑ کے آئے ہو، کبھی یہ سوچا کہ ان کندھوں پہ ہمیں بھی بیٹھ کے جائیں؟ ایک دن ایسا بھی آئے، قبرستان میں جا کر کے ہم بیٹھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس 4 فٹ نیچے کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور وہ سارے منظر دیکھ رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ احساس نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کیا اس کے نیچے فلاں ہے، فلاں ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ سینسز مر گئے، ہم سینسلیس ہو گئے، ہماری بھاونائیں مر گئی، ہماری حساسیت ختم ہو گئی، احساس ہی نہیں، یا پھر ہمارا ایمان نہیں لے کے ہم جائیں گے۔ یاد ہے کہ اس قبر میں جو ہے اس سے سوال جواب بھی ہوں گے اور وہ سزا بھی بھگت رہا ہوگا، اس کے بعد بھی اس کے اوپر بیٹھ کر کے کیا کیا نہیں کرتے، ایران قرآن کی باتیں نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، بے ایمانی کے منصوبے نہیں بناتے، اس کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں مکمل ایمان نہیں ہے۔ وہ سارے کام ہم کرتے، آپ نے ایک چھوٹی سی بات کے لیے بھی صاف طور سے منع کر دیا، ایک چھوٹا سا گناہ عام طور سے ہماری بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں، بیٹا بات مت کرو، ادھر سے بات ہو، تھوڑی دیر میں بات، اور پھر میرے بعد حضرت مولانا نعمان صاحب آپ کو نصیحتیں کریں گے انشاءاللہ، میں تو صرف بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو کسی کاہن کے پاس جائے، کاہن جانتے ہیں وہ جو غیب کی باتیں بتائے، من اتا کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے اس سے غیب کی بات معلوم کرنے کہ میری بھینس کس نے چوری کر لی، صاحب فلاں چیز چوری ہو گئی، کون بتائے گا؟ فلاں کاہن بتائے گا، اس کے پاس جائے۔ کہا ہے کہ کوئی کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی کئی بات کو صحیح مان لے، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گویا کفر کر دیا اس چیز کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کتنی بڑی بات ہے، کون نہیں کرتا، ہمارے یہاں بہت لوگ۔ ہم یہ کہیں گے نہیں صاحب ہم تو پوچھنے ہی گئے تھے، ہم نے مانا تھوڑی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من اتا عرافا
فسألہ عن شيء، کوئی کسی عراف کے پاس، کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے کسی معاملے کا سوال کرے، اس سے پوچھ لے میرا فلاں معاملہ ہے، فلاں چیز میری گم ہو گئی ہے، کہاں ملے گی، دل سے نہیں مانگا، صرف پوچھا ہے، فلم یقبل منہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 رات کی نمازیں اس کی جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ ایک اتنی سی بات پہ ایمان میں کہیں تو خلل ہے۔ تو میرے بھائیو، ان بچوں نے یہ باتیں آپ کو بتائی، اگر ان باتوں پہ عمل ہو جائے تو آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہوگا کہ میں اس رب کائنات کا بندہ ہوں جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، میرے حق میں جو بہتر ہوگا وہ اس کی ذات کے یہاں سے فیصلہ ہوئی ہوگا، اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر میرے لیے یہ لکھ دیا گیا ہو کہ میرا نقصان ہونا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نفع نہیں دے سکتی۔ اگر اس نے میرے لیے موت لکھی ہے تو دنیا کی ساری جتنی دنیا کے اندر کوالٹی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، ان میں سے کوئی دوا آپ کو جو ہے آپ کے مرض کو شفایاب نہیں کر سکتی۔ حدیث قدسی میں ہے یہ کہ اگر اللہ نفع دینے پہ آئے تو دنیا کی ساری دنیا مل کر بھی اس کے نفع کو اس سے چھین نہیں سکتی۔ تو پہلا یہ یقین بن جاتا ہے، آخرت کا یقین بن جاتا ہے، اور پھر آخرت کے لیے اچھے کام کرنے کا یقین بن جاتا ہے تو دل مطمئن ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں ڈر نہیں ہوتا۔ جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، وہ چھا گئے دنیا تو جو ڈرتے تھے خدا سے ڈرنے والے کبھی بھی کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ جس دل میں اس کا ڈر بس جاتا ہے دنیا کے ڈر اپنے آپ نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے جس گھر میں اجالا کر دیا جاتا ہے تو اندھیرے ٹھہرتے ہیں کیا؟ اندھیرا اپنے آپ کا ہے۔ اس کا دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل، اس کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے۔ اور جس کو نفس مطمئنہ مل جائے، نفس مطمئنہ کیا ہے؟ مطمئن دل، قرآن میں ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن دل والو، جاؤ میرے بندوں میں آ جاؤ۔ اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے کر کے بلائے گا، فادخلی فی عبادی وادخلی، میرے جو من پسند بندے ہیں، میرے جو حاضر باش بندے ہیں، ان میں داخل ہو جاؤ، میری جنتوں میں آ جاؤ۔ جن کو نفس مطمئن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو، اپنے ایک صحابی کو باقاعدہ نصیحت کی۔ جب آپ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے دعا مانگوں، تو آپ نے فرمایا یوں مانگا کرو، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بقدرک۔ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا دل دے مجھے، ایسا دل نہیں جو دنیا میں لگا ہوا ہو، ایسا دل نہیں جو ہمیشہ تجارت میں لگا ہوا ہو۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ، ایسا دل جو تیری ذات پر مطمئن ہے، تجھے مان کے مطمئن ہے، تجھے مان لیا، اب کسی اور کی ضرورت نہیں، تجھ پر، تیرے رسول پر مکمل ایمان۔ تؤمن بلقائک، اے اللہ ایسا دل جو تیرے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، اسے پکا یقین ہو کہ تیری دربار میں حاضر ہوگی۔ وترضی بقضائک، تو نے جو فیصلہ کر دیا میرے لیے اسے مان لے، اس پر راضی ہو جائے، ترضی بقضائک وتقنع بعطائک، تو نے جو دے دیا، دے دے تو تیری نعمت، نہ دے تو تیری حکمت، اور دے کے چھین لے تو مولا تیری، اس کی مشیت ہوتی، کبھی دے بھی دیتا ہے، چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء، وہ جس کو چاہے بچے دے دیتا ہے، بچے والا، جس عورت کو چاہے بچے دے، اور جس عورت کو چاہے نہ دے، اور جس کو چاہے بچیاں ہی بچیاں دے دے، اور جس کو چاہے بچے بھی دے دے اور بچیاں بھی دے دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، بیٹے بھی دے دے، بیٹیاں بھی دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے وہ بانجھ بنا دے، دنیا کی کوئی دوا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے پھر اس قابل نہیں کر سکتی۔ یہ اس بات پر اس کو یقین ہو کہ جو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور اس کے دربار سے منع ہو جانے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت کوئی کام نہیں کر سکتی۔
کوئی دوا نفع نہیں پہنچا. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. جس کو یہ نفس مطمئن مل جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہے. اس کے دل میں اتنی اس کو جس کو ہم کہتے ہیں نا ول پاور، اچھا شکتی، اس کی اچھا شکتی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کام جو کرنا چاہتا ہے اس کو اس پہ اطمینان ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. ان بچوں کے ذریعے سے باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، اس کائنات کا مالک ایک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر جنہوں نے اس کی رضا اور اس کی ناراضگی اپنے بندوں کو بتائی ہے، اللہ کے بندوں کو بتائی. یہ پہلا سبق ہے ان بچوں کو. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بچوں کی زبان سے وہ چیزیں نکلی. کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ. آپ کے بچوں کی زبان سے قرآن کی زبان نکلی ہے، نبی کی احادیث نکلی ہے. آپ یقین جانیے کہ آپ مبارکباد کے قابل ہیں. دنیا اس کو نہیں سمجھتی، اللہ تعالیٰ اس کو. اللہ کے دربار میں بڑی قیمت ہے اس کی. اور یہ باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ میں صرف باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جنہیں قرآن اور حدیث جو ہے باقاعدہ دل میں بٹھانا تھا. خدا کی حقانیت، خدا کی وحدانیت اور خدا کی قہاریت، خدا کی جباریت. اور دوسرے اس دنیا کا فنا ہونا، اور تیسرے فنا کے بعد والے لائف آفٹر ڈیتھ، جیون مرتیو کے بعد، زندگی موت کے بعد، اس زندگی کی آپ کو انہوں نے یاد دلائی. ان مختصر سے الفاظ میں نے یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ سننا سنانا تو ہوتا رہتا ہے، لیکن دلوں کو کوئی چیز اپیل کرنی چاہیے. بچوں کی اس معصوم زبان کو آپ نے ہو سکتا ہے یہی سمجھا ہو، یہ معصوم وہ ہیں جو من کے سچے ہیں. انہوں نے جو کہا ہے یقیناً وہ سچ ہوگا. اللہ سے دعا ہے رب کائنات اس دنیا میں ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری ذات پر مطمئن ہو، تیرے فیصلے پر مطمئن ہو، اور اس دنیا کے فنا ہونے پر مطمئن ہو. ترضا بقضائی کا و تقنع بعطائی کا، تو نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے اس پر وہ قانع ہو، عنایت پسندی. اس دنیا میں ہمیں ایسے رکھ جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک مسافر کراکب استظل تحت شجرہ، کہ جو کسی سایہ دار درخت کے نیچے صرف 2 پہر گزارنے کے لیے رکا ہو. ایسے آدمی کو زندگی گزارنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں آگ لگا کر کے چلے جاؤ، دنیا کو جو ہے چھوڑ دو، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے دنیا بھی اچھی کرو. جب آپ حج میں جاتے ہیں تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہے. ہم دنیا کو بگاڑنے کے لیے نہیں کہتے، لیکن دنیا کے ساتھ اگر آخرت نہیں ہے تو اسی آیت کے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. جو صرف اللہ سے بہت سارے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دینا، تو کائی کی دعا کرنا؟ سونے کی نوکری لگ جائے صاحب، بیٹی کا بیاہ ہو جائے صاحب. یہ چیزیں بہت معمولی چیزیں ہیں. دعا کروانی چاہیے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، میرے رزق کے حلال میں برکت دے، رزق میرا حلال دے اور اس میں برکت دے. صرف روزی نہیں، حلال روزی سے. رزق جو ہے آدمی کے اندر جاتا ہے تو خون اسی سے بنتا ہے، حلال روزی سے حلال خون بنتا ہے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کے پاس یہ بچے ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ مسجد ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں جو آپ کے بچوں کے دلوں کی تزکیہ کر رہے ہیں، پاکیزگی کر رہے ہیں، ان کو پاک کر رہے ہیں آپ کے دل. یہ بچے جو من کے سچے ہیں، آج ہی ان کا من، ویسے تو لوگ من کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن اصلی من کی بات یہ ہے، اس من کو جو ہے اس کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے. تو ان بچوں کے ساتھ ان علماء کرام کا احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ کے ان بچوں کے دلوں کا تزکیہ کریں. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ان معصوموں، ان نونہالوں کو ہماری قوم کا مستقبل بنا، ان کی دنیا اور آخرت سنوار، اور وہ لوگ جو ان کی تربیت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی دنیا اور آخرت سنوار. اور جن والدین نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے کی جسارت کی ہے، بھیجنے کی ہمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کو اچھا کر
मुबारक कर, दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम जो कुछ कहा गया है दिलों में उतारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर इनकी फसाहत नाज करती है। अभी आप हजरात हजरत मौलाना के वलवला अंगेज तकरीर से मुस्तफीद हो रहे थे। इनकी तकरीर में दावत व फिक्र, जोश व रवानी और बरजस्तगी के साथ एक पैगाम भी था। और तकारीर और किताबत के जो उसूल हैं, मसलन इल्मी मवाद, लबो लहजा, संजीदा व मुतवाज़िन, कहीं कहीं जज्बाती नशे व फराज, सलासत व रवानी, दिलों को अपील करने का अंदाज, अल्फाज का ज़ख़ीरा वगैरह, ये सारी खूबियाँ मौजूद की किताबत में बैक वक्त मौजूद थी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।